السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سبوں کی امتحان کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی اور آپ سب امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس سے پہلے 2-3 ویڈیو جو میٹرک کے لیے میں نے ماڈل پیپر کے نام سے ڈالا ہے، اگر اس کو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکے۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو آئیے ہم اس دوسرے ماڈل پیپر کے سیکشن بی کو دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو دیکھیے اس میں کتب خانہ، فضائی آلودگی، حب الوطنی، عید الاضحیٰ، گلوبل وارمنگ وغیرہ ہے۔ تو آپ اس میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بہت سارا ہے اس میں، آپ اس میں سے کسی ایک کو لکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو اچھا معلوم ہو اس کو آپ لکھ لیں گے۔ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ ضرور اس میں سے کسی کو بھی ایک کو آپ لکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ وہ فضائی آلودگی ہو، عید الاضحیٰ ہو یا اور کوئی ہو، آپ اس میں سے کوئی بھی لکھ لیں گے۔ ایک تو ضرور لکھنا ہوگا، جیسے حب الوطنی، گلوبل وارمنگ آپ کو جیسے آپ نے پڑھا ہے تریگنا وغیرہ اسی سے لکھنا ہے۔ یہاں عید الاضحیٰ، یہ عید الاضحیٰ ہر سال عربی مہینے کی محرم، صفر یعنی کہ ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے۔ یہ عربی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ۔ یہ ہر سال عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے، جو ہمارا دوسرا بڑا تہوار ہے، اور یہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن اپنی جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ بڑے جانوروں کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے اور چھوٹے جانوروں کی قربانی 1 آدمی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اس طرح آپ آگے لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، اپنے والد کے نام ایک خط لکھیں اور یہ بتائیں کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ خط نہیں لکھ کر کے آپ درخواست لکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ خط اور درخواست میں سے کوئی ایک لکھنا ہوتا ہے آپ کو، تو اپنے والد کے نام ایک خط لکھیں اور یہ بتائیں کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیں جس میں اسکول کی فیس معافی کرنے کی گزارش کیجیے۔ تو آپ یہ درخواست بہتر ہوگا، آپ لکھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اس فارمیٹ کو کاپی میں لکھ کر کے پریکٹس کر لیں 2 بار 3 بار، اور 2-3 طرح کا درخواست لکھ کر کے آپ کو آ جائے گا، اور اسی فارمیٹ کو وہاں اتار دیجیے گا، آپ کو پورا کا پورا نمبر مل جائے گا۔ 1 آدھ نمبر کٹے گا۔ خط لکھنے میں وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا لمبا بھی ہوتا ہے خط، اور درخواست 3-4 لائن کا ہوتا ہے۔ فارمیٹ اسی طرح کا لکھنا ہوگا، اس سے الگ نہیں جائیے گا۔ دیکھیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اگر مطلب گرلس اسکول ہے تو پرنسپل صاحبہ، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، صاحب کی جگہ صاحبہ۔ جیسے میں نے یہاں ایوب اردو گرلس ہائی اسکول لال باغ پٹنہ لکھا ہے، اور کوئی بھی آپ کا اسکول ہو، کوئی بھی اسکول کا نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ فیس معاف کرانے کے سلسلے میں۔ کیا ہے موضوع؟ فیس معاف کرانے کے سلسلے میں لکھیں گے۔ پھر دیکھیے کہاں لکھا ہوا ہے، جناب عالی، جگہ دیکھنا ہے، اسی جگہ پہ لکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں لکھنا ہے۔ جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں اور میں ہر سال امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی ہوں۔ میرے گھر کی مالی حالت بہت کمزور ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، اور میرے والد صاحب کی طبیعت بھی ہمیشہ خراب رہتی ہے۔
جس کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے اور ہمارے لیے اسکول کی فیس ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک پیراگراف پورا ہی لکھیں گے، اس سے کم بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے ایک آدھ لائن بڑھا بھی سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا نیچے سے یہیں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا، لہٰذا حضور والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری فیس معاف فرما دیں اور مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ لکھ کر کے آگے لکھیں گے العارض لکھیں گے یا آپ کی فرما بردار، آپ کا فرما بردار، لڑکا ہے تو آپ کا فرما بردار اور لڑکی ہے تو آپ کی فرما بردار، اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ جہاں میں نے دیا ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور نیچے کیا لکھیں گے، اپنا کلاس کا نام لکھیں گے، جیسے درجہ دہم یا 10ویں کلاس یا 10th جو بھی لکھیں، درجہ دہم یا 10ویں کلاس ہی لکھیں گے، انگلش میں انگریزی میں نہیں لکھیں گے۔ تو یہ ہوا آپ کا درخواست، آپ میری رائے مانیں گے اور اپنا درخواست لکھ کر کے پریکٹس کریں گے، اور ایگزام میں جا کر کے آپ اب درخواست ہی لکھیں گے، خط سے پرہیز کریں گے، بہتر ہوگا۔ لکھنے آنا چاہیے لیکن آپ درخواست لکھیں گے وہاں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے، اور میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ پورے کو حل کر دیا ہے، حالانکہ پہلے والے سیٹ میں نے پورا حل نہیں کیا تھا، اسی طرح کسی میں پورا کر دوں گا، کسی میں آدھا ہی کروں گا۔ تو اس میں دیکھیے میں نے پورا 20 سوال کو حل کر دیا ہے، جلدی سے دیکھ لیجیے آپ اس میں، حالانکہ آپ کا 10 ہی حل کرنا ہے، اس میں سے درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے، صرف 10 کو حل کرنا ہے، اس میں سے میں نے پورا کیا ہے، دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ٹکرا جائے۔ سوال نمبر اے، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو مہدی افادی کو اردو کے علاوہ عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ کس میں؟ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل تھی، بس یہ مختصر جواب ہے۔ بی، بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو بدھ مذہب میں نروان کا تصور کیا ہے؟ آتما کا پرماتما سے ملنا۔ کیا تصور ہے؟ بدھ مذہب میں نروان کا تصور کیا ہے؟ آتما کا پرماتما سے ملنا۔ سوال نمبر سی، سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ کیا نام تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ سوال نمبر ڈی، نذیر احمد کی کسی 2 ناول کا نام لکھیے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے۔ تو نذیر احمد کے 2 ناول درج ذیل ہیں، نمبر 1 ابن الوقت، نمبر 2 بنات النعش، رویائے صادقہ وغیرہ بھی ہے، توبۃ النصوح وغیرہ بھی ہے، لیکن آپ کو 2 ہی لکھنا ہے، کوئی بھی آپ 2 لکھ دیں گے، جو آپ کو یاد ہوگا وہی لکھ دیں گے۔ یہ کم سے کم 2 یہ والا یاد کر لیں، یہ 2 ہو سکتا ہے اگر پوچھ دے تو یہی دونوں لکھ دیں گے، اگر یاد ہو آپ کو رویائے صادقہ یا اور بھی توبۃ النصوح وغیرہ، یہ جو بھی یاد ہو اس کو آپ لکھ دیں گے۔ سوال نمبر ای، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ شہر میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ شہر میں ہوئی۔ ایف، نگار عظیم، عظیم لکھا ہوا یا عظیم ہونا چاہیے، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ تو نگار عظیم نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا۔ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ، 2 موضوع پہ 2 سبجیکٹ پہ ایم اے کیا انہوں نے۔ سوال نمبر جی، بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے؟ تو بھیم راؤ کے والد فوج سے صوبیدار کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ کس سے؟ صوبیدار کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ سوال نمبر ایچ، بھابھی جان نے اپنے کنگن بیچ کر کس کو پیسے دیے تھے؟ تو بھابھی جان نے اپنا کنگن بیچ کر شمی نام کی لڑکی کو، شمی یا شمی جو بولے، شمی یا شمی، شمی 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 جو بولے اس کو، شمی نام کی لڑکی، اسی طرح شین میم یہ لکھیں گے۔ بھابھی جان نے اپنا کنگن بیچ کر شمی نام کی لڑکی کو پیسے دیے تھے۔ سوال نمبر ایچ آئی، بال وگیان کانگریس کا موضوع کیا تھا؟ تو بال وگیان کانگریس کا موضوع تھا گلوبل وارمنگ۔ کیا خاص موضوع تھا اس کا؟ گلوبل وارمنگ اس کا خاص موضوع تھا۔ سوال نمبر جے، ندا فاضلی کو ملنے والے کسی ایک ایوارڈ کا نام لکھیں۔ تو ندا فاضلی کو بہت سارے ایوارڈ ملے، ان میں سے ایک ایوارڈ کا نام، جس کا نام کیا ہے؟ پدم شری ایوارڈ۔ یاد رکھیں، ندا فاضلی کو پدم شری ایوارڈ ملا تھا۔ سوال نمبر کے، غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی۔ کس کے زیر سایہ ہوئی؟ نصر اللہ بیگ، ان کے چچا تھے، انہی کے زیر سایہ ہوئی۔ سوال نمبر ایل،
ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ تو ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ ظفر گورکھپوری کی پیدائش گورکھپور ریاست اتر پردیش میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گورکھپور ریاست اتر پردیش میں ہوئی۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش ریاست اتر پردیش کے گورکھپور میں ہوئی۔ اس طرح بھی لکھیں گے تو اچھا ہوگا۔ ظفر گورکھپوری کی پیدائش ریاست اتر پردیش کے گورکھپور میں ہوئی، یا گورکھپور نہیں لکھیں گے تو صرف اتر پردیش بھی لکھ دیں گے۔ اس طرح کا اگر سوال ہوگا تو جواب آپ کا پورا ہو جائے گا۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں دیکھیے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، میں نے دونوں کو لکھ دیا ہے۔ حمد اور نعت میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یاد رکھ لیں گے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس میں معرفہ کی مثال پیش کیجیے۔ اس میں معرفہ کی مثال پیش کیجیے کیا ہے؟ کسی بھی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے احمد، پٹنہ، ہمالہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں نکرہ، جیسے بول دیا پہاڑ، بول دیا آدمی، بول دیا شہر، یہ سب کیا اس میں نکرہ ہے، اور یہ اس میں معرفہ ہے۔ سوال نمبر احمد فراز کا ایک شعر لکھیے۔ تو احمد فراز کا بہت ہی مشہور شعر ہے، یہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، یہ جو ہے ان کا ہی نظم ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، یہ احمد فراز کی نظم کا ایک شعر ہے۔ یہ کے بعد پی دیکھیے، پی اردو کے کسی دو افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو اردو کے دو افسانہ نگار درج ذیل ہیں، کون کون؟ سہیل عظیم آبادی اور ڈاکٹر محمد محسن۔ اردو کے دو افسانہ نگار درج ذیل ہیں، سہیل عظیم آبادی اور ڈاکٹر محمد محسن۔ اور بھی آپ کے ہیں نگار عظیم ہیں، اور بھی آپ کے ہیں شکیلہ اختر وغیرہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ افسانہ نگار ہیں۔ تو یہاں صرف آپ کو دو کا نام لکھنا ہے، سہیل عظیم آبادی اور ڈاکٹر محمد محسن، ٹھیک ہے۔ سقیو، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں، 14 برس کی عمر میں رام بائی سے ہوئی تھی۔ بھیم راؤ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ رام بائی تھا۔ اور بھیم راؤ کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی رام بائی سے۔ سوال نمبر شبنم کمالی کی کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام لکھیے۔ شبنم کمالی کے کئی نعتیہ کلام کے مجموعے ہیں، جس میں سے ایک ہے انوار عقیدت۔ کیا نام ہے؟ انوار عقیدت ان کے نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام ہے۔ افسانہ خالی صندوق میں ترادوئی کے بھائی کا نام کیا تھا؟ افسانہ خالی صندوق میں ترادوئی کے بھائی کا نام کیا تھا؟ افسانہ خالی صندوق میں ترادوئی کے بھائی کا نام سومیشور تھا۔ کیا نام تھا؟ سومیشور تھا۔ افسانہ خالی صندوق میں ترادوئی کے بھائی کا نام کیا تھا؟ سومیشور تھا۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کے نام لکھی۔ دور لکھ دیا ہم نے، دو کردار رے زیادہ ہیں اس میں۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کے نام لکھیے۔ آپ کے نصاب میں ایک ہی ناول ہے، ایک ناول پورا نہیں ہے بلکہ اس ناول کا اقتباس ہے۔ توبۃ النصوح جو ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، اسی ناول کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور اس میں دو کردار جو عام طور سے چرچا ہے پورے مطلب اس اقتباس میں فہمیدہ اور حمیدہ ہے۔ فہمیدہ اور حمیدہ ہے، اور ایک اور کردار ہے نصوح ہے۔ نصوح جو ہے وہ باپ ہے اور اس کی بیٹی ہے اور بیوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تین آدمی اس ناول میں خاص طور سے ہیں۔ تو آگے دیکھیے، یہ ہوا آپ کا 20 سوالات، اس کو پورے کو حل کیا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں گے، ایک بار نہیں ہو، ویڈیو کو 2 بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ٹکرائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اچھا خاصا ٹکرا جائے گا آپ کا اس میں سے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں سے کسی 3 سوالوں کا جواب دیجیے۔ 6 سوال ہوگا آپ کے سامنے، اور ایک سوال 5 نمبر کا ہوگا، یعنی یہ سوال نمبر 4 جو ہوگا یہ آپ کا 15 نمبر کا ہوگا۔ یہ سوال نمبر 4 کتنے نمبر کا ہوگا؟ 15 نمبر کا ہوگا۔
اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو 15 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اے میں دیکھیے بھابھی جان کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے، آپ نے جو کہانی پڑھا بھابھی جان اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ بی دیکھیے قمر جہاں کی کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے واضح کیجئے، تو آپ نے پڑھا ہی ہے کہ کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، آپ ایک بار اپنی کتاب میں پڑھ لیں گے۔ سوال نمبر سی، ہم نوجوان ہیں کا مرکزی خیال پیش کیجئے۔ ہم نوجوان ہیں کا مرکزی خیال پیش کیجئے۔ دیکھیے میں نے ان تینوں کو حل نہیں کیا ہے، آگے میں نے 3 سوال حل کیا ہے، ڈی ای ایف۔ یہاں دیکھیے ڈی میں یہ گرامر والا پورشن میں نے حل کیا ہے، اور زیادہ آسان یہی ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی کہ گرامر کے پورشن کو حل کر لیں۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں نمبر نہیں کٹتا ہے، اگر آپ نے صحیح لکھ دیا تو آپ کا پورا نمبر مل جائے گا، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو گرامر کا پورشن آپ حل کریں گے زیادہ بہتر ہوگا۔ درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع بتائیں، اور کم ٹائم میں حل بھی ہو جائے گا۔ یہ اس میں درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع بنائیں، اس میں آپ کو 10 دیے جائیں گے، اس میں سے 5 کا بنانا ہوگا۔ یہاں تو 5 ہی ہے تو میں نے 5 ہی لکھا ہے۔ اس میں دیکھیے ضد کی جمع کیا ہوگی، ازداد۔ کیا ہوگی ضد کی جمع، ازداد۔ حق کی جمع کیا ہوگی، حقوق۔ حق کی جمع کیا ہوگی، حقوق۔ غلط کی جمع کیا ہوگی، اغلاط۔ غلط کی جمع کیا ہوگی، اغلاط۔ خدمت کی جمع، خدمات۔ خدمت کی جمع، خدمات۔ باب کی جمع، ابواب۔ باب کی جمع، ابواب۔ تو یہ 5 میں نے بنایا ہے، آپ کو بھی 5 ہی بنانا ہوگا۔ 10 دے گا پھر بھی 5، اور 5 دے گا تو 5۔ میرے خیال سے 5 نہیں دے گا، بلکہ آپ کو کتنا دے گا، 10 دے گا، اور 10 میں سے آپ کو کتنا بنانا ہوگا، 5 بنانا ہوگا۔ تو جو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا وہی بنائیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے ای میں درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جنس ظاہر ہو جائے، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ جملہ اس طرح سے بنانا ہے، آپ ایسا جملہ نہ بنائیں گے جس سے پتہ نہیں چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آپ جملہ ایسا بنائیں گے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ جیسے دیکھیے میں نے بنایا ہے، اس میں دیکھیے دہی، تو دہی کھٹا ہے، یعنی دہی مذکر ہے، تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ دہی کھٹا ہے۔ کھٹی ہے بناتے تو معلوم ہوتا مؤنث ہے، میں نے کہا دہی کھٹا ہے، دہی مذکر ہے۔ تو روٹی، دیکھیے روٹی، روٹی جلی ہوئی ہے، جلی ہوئی ہے، یہ مؤنث پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ بھی بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ دیکھیے عادت، عادت بھی مؤنث ہے۔ تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عادت، تمہارا عادت نہیں، تمہاری عادت، یعنی عادت کیا ہے، مؤنث ہے، تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے کتاب، ہماری کتاب، ہمارا کتاب نہیں، کتاب مؤنث ہے، ہماری کتاب خوبصورت ہے، ہماری کتاب خوبصورت ہے۔ کیا ہے، ہماری کتاب خوبصورت ہے، یعنی کہ مؤنث۔ آپ اس طرح کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں کتاب سے، لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے۔ جیسے بولا اس کی کتاب، اچھی کتاب، آپ کچھ بھی بنائیں، جنس معلوم ہونا چاہیے۔ تصویر، تصویر، تصویر لکھ دیا ہے نا، گڑبڑ ہے، تصویر لکھنا ہے۔ میری تصویر اچھی نہیں ہے، آگے تصویر ٹھیک ہے، تو میری تصویر اچھی، میری اور اچھی یہ دونوں مؤنث کی پہچان ہے، تو تصویر مؤنث ہے، اس سے جنس کا پتہ چل رہا ہے، میری تصویر اچھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایف میں، آگے دیکھیے ایف، درج ذیل محاورات میں سے کسی 5 محاورے کو جملوں میں استعمال کریں۔ درج ذیل میں 5 نہیں 10 ہوگا محاورہ، اور ان 10 محاوروں میں سے کتنے کو استعمال کرنا ہے جملوں میں، آپ کو کسی 5 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کتنے کو، کسی 5 محاورے کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ، پھولے نہ سمانا، تارے گننا، خدا پر توکل کرنا، ہکا بکا رہ جانا، کام تمام کرنا، لوہے کا چنا چبانا، لوہے کے چنے چبانا، چنا چبانا، چنے چبانا، جو بھی لکھیں۔ 9 2 11 ہونا، آنکھ بھر آنا، آنکھ کا تارا ہونا، اور آب ہونا۔ تو
تو آپ دیکھیے اس میں سے میں نے پورے کو بنا دیا ہے، لیکن آپ صرف 5 کو بنائیں گے، اس میں سے زیادہ بنانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، جو آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا وہی بنائیں گے۔ دیکھیے پھولے نہ سمانا، عائشہ اپنا رزلٹ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی ہے۔ کوئی بھی آپ نام لکھ دیں گے، اور یہ بھی یاد رہے، خیال رہے کہ یہ جنس کا بھی خیال رکھے، جنس پتہ چل جانا چاہیے۔ اگر نہیں بھی پتہ چلتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہاں محاورہ ہے، اس کا جملہ بنانا ہے، لیکن جملہ بنانے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جملہ صحیح ہو، مذکر کو مؤنث نہیں بنا دے اور مؤنث کو مذکر نہیں بنا دے، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ تو پھولے نہ سمانا، عائشہ اپنا رزلٹ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی ہے۔ تارے گننا، امتحان حال میں بیٹھ کر طلبہ دن میں تارے گن رہے ہیں۔ جب کچھ لکھنے نہیں آتا ہے، سوال کا جواب نہیں آتا ہے، تو سر کھجلاتے ہیں اور وہی ایگزامینیشن ہال کے چھت کو، پنکھا کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں امتحان حال میں بیٹھ کر طلبہ دن میں تارے گن رہے ہیں۔ خدا پر توکل کرنا، توکل مطلب بھروسہ، ہمیں خدا پر توکل رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہکا بکا رہ جانا، اس کے کارنامے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس کے کارنامے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کام تمام کرنا، فلاں نے فلاں کا کام تمام کر دیا۔ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ لکھ دیں گے، تو میں نے کسی کا نام نہیں لکھا یہاں، تو فلاں نے فلاں کا کام تمام کر دیا یعنی ختم کر دیا۔ لوہے کا چنا چبانا یا لوہے کے چنے چبانا، لوہے کے چنے چبانا یا لوہے کا چنا چبانا۔ شیر سے مقابلہ کرنا لوہے کا چنا چبانے جیسا ہے، شیر سے مقابلہ کرنا لوہے کا چنا چبانے جیسا ہے، جیسے ہے یا جیسا ہے۔ 9 2 11 ہونا، چوری کر کے 9 2 11 ہو گیا یعنی بھاگ گیا۔ چور چوری کر کے 9 2 11 ہو گیا۔ آنکھ بھر آنا، اس کی داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، اس کی داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھ کا تارا ہونا یا آنکھوں کا تارا ہونا، بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں۔ آب ہونا، زید کی غلطی سامنے آنے پر وہ آب ہو گیا، زید کی غلطی سامنے آنے پر وہ آب ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ آج کا سبجیکٹو ٹائپ سیشن جو ہے ختم ہوا، پورا ہوا۔ تو آپ نے اگر ہمارے اس پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں صحیح سمجھ میں آیا، ایک بار اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کریں گے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کیا اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہے تو میں اس کو دور کروں گا، اگر اچھا ہے تو آپ اس میں کمنٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، کسی دوسرے ویڈیو میں، یعنی کہ اگلا تیسرا جو میں اس کا ماڈل پیپر لے کر کے اب حاضر ہوں گا آپ کا، تو اس میں سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں ہوگا، یعنی اس کا اگلا ویڈیو آبجیکٹو کا ہوگا ایک، اور اس کے بعد سبجیکٹو کا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔